جرمنی میں ایک بندے نے جھوٹ بول کر جھوٹی قسمیں کھا کے نیشنلٹی لے تو لی، لیکن اس کے بعد وہ نیشنلٹی اس کے کسی کام نہ آئی۔ دوستو آج کی ویڈیو میں دو آپ کے ساتھ واقعات شیئر کروں گا نیشنلٹی لینے کے لیے، جو لوگ کسی بھی حد کو کراس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس لیے ویڈیو کو ذرا دھیان سے اور غور سے دیکھ لیجئے گا، دونوں انتہائی اہم ویڈیوز ہیں۔ ایک بندہ جرمنی میں جس نے جھوٹ بول کر جھوٹی قسمیں کھا کے نیشنلٹی لے لی، نیشنلٹی مل گئی لیکن وہ اس کے کسی کام نہ آئی، یہ کیا اصل میں واقعہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک خاتون جو کہ یو کے گئی، بچی اسٹوڈنٹ تھی، لڑکی پڑھنے کے لیے، تو وہ شیئرنگ میں ایک گھر میں رہتی تھی اور اس گھر کا مالک ایک پاکستانی آدمی تھا۔ پھر اس پاکستانی آدمی نے اس خاتون کو، اس لڑکی کو کیا لالچ دیا کہ یہ بھی اپنی عزت نیلام کرتی رہی اور نیشنلٹی پھر نہ ملی۔ یہ چیزیں ہیں نا، یہ بڑھتا ہوا جو جنون ہے کہ ایک بندہ اگر وزٹ پہ جاتا ہے باہر تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بس مہینے ڈیڑھ دے وچ میں نیشنلٹی مل جائے۔ ایک بندہ اسٹڈی پہ جاتا ہے، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ راتوں رات سویرے اکھ کھلے تو میری جیب میں پاسپورٹ ہوئے۔ اگر کوئی ورک پرمٹ پہ جاتا ہے تو اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ورک پرمٹ تو مل گیا، پاسپورٹ کبھی پرسوں میں مل جائے نا۔ تو یہ جو شارٹ کٹس ہوتے ہیں نا، یہ انسان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ تجربہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ایک آدمی جو کہ جرمنی میں تھا، ویزے پہ گیا تھا، وہاں جا کے اس نے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا، لیکن بعد میں اس نے سوچا کہ اب میں جناب اسائلم اپلائی کرتا ہوں۔ اور لوگوں نے انہیں کہا کہ یہاں جرمنی میں اگر کوئی بندہ یہ کہہ دینا کہ جی میں پہلے سنی مسلمان تھا اور اب میں احمدی بن گیا ہوں، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مرزئی بن گیا ہوں، ہوتا ہے نا، تو یہ جرمنی والے جو ہے نا اس کیس کو بڑا سنجیدگی سے لیتے ہیں اور پیپر بننے کے چانسز ہوتے ہیں۔ وہ بندہ جس کا تعلق گجرانوالہ سے تھا، اس نے کہا جی گل ہی کوئی نہیں، اینی گل صرف کہنی ہے، میں کہہ دیاں گا۔ لے جی اس نے پوری تیاری کر لی اور وہاں پر جو مرکز بنے ہوئے ہیں احمدیوں کے، قادیانیوں کے جرمنی میں، وہاں جا کے ان کو بتایا کہ جی اس طرح میں پہلے سنی مسلمان تھا، اب جناب میں اس کو جو ہے نا اپنا سٹیٹس جو ہے نا وہ اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے، اب میں قادیانی بن گیا ہوں۔ انہوں نے بھی اس کے جو ہے نا سرٹیفکیٹس وغیرہ سارا کچھ دیا، اس نے امیگریشن والوں کو جمع کروایا۔ میں تو جلدی بتا رہا ہوں نا، اس پہ ٹائم لگا، مہینے لگے۔ تو اس بندے کا جب اپیل میں انٹرویو گیا تو اس کا کیس پاس ہو گیا، اس کو وہاں کے پیپر مل گئے۔ بعد میں کچھ دوستوں کو پتا تھا، جن دوستوں کو پتا تھا، انہوں نے کہا کہ یار پیپر تو تینوں لب گئے نے، لیکن یہ وے کہ تو کم چنگا نہیں کیتا، تو اپنا دین ہی چینج کر لیا، مذہب ہی چینج کر لیا، سارا کچھ، اور بولیا بھی جھوٹ ہے۔ اس نے کہا بھائی جان پیپر تو لبے نا، یہاں کون بندہ سچ بولتا ہے؟ جو بھی اسائلم کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، تو میں نے بھی بول دیا تو کیا کیا؟ لوگوں نے کہا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں خطرہ ہے، ملتا جلتا۔ آپ نے اپنا پورا جو ہے نا سسٹم ہی اپنا مذہبی جو ہے نا وہ تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن یہ بندہ جو ہے نا بڑا فخری انداز میں وہاں پھرتا کہ بھا جی پیپر لب گئے نے جرمنی دے، اور جلدی صاحب تو لب گئے، تسی کئی مہینے تو اتنے ڈنکیاں لا کے آئے ہو، میں آیا بھی جو ہے نا وہ ویزے پہ تھا اور پیپر مل گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جناب بندہ ایک دن نا روڈ ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلا گیا، مارا گیا، جاں بحق ہو گیا۔ جب جاں بحق ہوا تو کسی کو کوئی پتہ نہیں، کہ انہوں نے یہی پتہ تھا کہ ایک پاکستانی تھا جو یہاں پہ اب جرمنی میں رہتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ خبر آئی ان کے دوستوں تک، سب نے کوشش کی کہ یار اس کو پولیٹیسائز یا اس کو زیادہ ہم ہوا نہ دیں کہ دیکھو جی نے جھوٹیاں قسمیں چوک کے نیشنلٹی لئی ہے، تو اب جناب یہ دیکھو یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لیکن آخر خبر جو ہوتی ہے نا وہ چھپتی نہیں ہے، وہ باہر آ جاتی ہے۔ اب اندازہ کریں، چلے ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ بظاہر جو ہم چیز دیکھتے ہیں، دیکھیں جھوٹ بول کے نیشنلٹی لے لی، مل گئی، لیکن اس نیشنلٹی کا رتی بھر اس کو فائدہ نہیں ہوا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوئے تھے، اس کو پکے پیپر ملے اور ساتھ ہی اس کی جان جو ہے نا وہ چلی گئی۔ کس کام آیا وہ پیپر؟ کس کام آیا وہ ٹی آر سی کارڈ؟ کس کام آیا جرمنی میں سیٹل ہونے کا خواب کہ جناب ہونے اتنے رہاں گے تو موجے موجہ ہیں جی یورو کماواں گے؟ اور پاکستان والوں کو فخری انداز میں کہتا کہ تہن دسیا سی نا ایک بار میرا گیڑا لا گیا نا جرمنی کا تو پیپر وٹتے پے نے، اے سنیا میں جاؤں گا جرمنی اور مجھے وہاں کی نیشنلٹی مل جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اس بندے کو لے ڈوبی اور وہ بندہ اس دنیا میں نہیں، لیکن اس کا پاسپورٹ آج بھی کہیں اس کے گھر والوں کے پاس موجود ہوگا، اس کی الماری میں پڑا ہوگا، ہوں وہ کے چاٹے نو۔ دوسرا واقعہ جو یو کے میں ہے، اچھا یو کے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹ اسٹڈی کے لیے جاتے ہیں۔ ابھی گو کہ انہوں نے تھوڑا سا
چینج کیا ہے تو وہاں بھی ایک پاکستانی لڑکیوں کا ایک گروپ تھا, 1-2 انڈین لڑکی تھی, 1-2 پاکستانی, انہوں نے مل کے نا ایک گھر کا پورشن لے لیا رینٹ پہ, اور وہ ایک پاکستانی لینڈ لارڈ تھا جس کی عمر تقریباً 57-58 سال, یعنی کہ وہ 50+ تھا, اور وہ اکیلا تھا, یعنی کہ اس کی بیگم جو ہے نا وہ مر چکی تھی. تو وہ بندہ ان سے رینٹ لیتا. ان میں سے کچھ لڑکیاں جو ہے نا ان کے پاس جاب نہیں تھی, تو رینٹ یعنی کہ گھر کا کرایہ دینے میں تھوڑی بہت ہی کمی بیشی ہو جاتی. لڑکیاں بڑی پریشان تھی, تقریباً جو 2 انڈین لڑکیاں اور ایک پاکستانی لڑکی کے پاس تو جاب تھی, ایک کے پاس جاب نہیں تھی, وہ پاکستانی تھی, اس کا کرایہ نہیں دیا جا رہا تھا. اور لینڈ لارڈ نے ایک دن دیکھا کہ وہ اکیلی ہے, اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھو کتنا پیسہ لگا کے آئی ہو. اس نے کہا جی میں نے اتنے لاکھ روپیہ لگایا ہے اسٹڈی ویزے کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی سیمیسٹر کی فیس کتنی ہے. اس لڑکی نے کہا جی اتنے پاؤنڈ, اتنے 1000 پاؤنڈ یا اتنے جتنا بھی ہے, ہر 4 مہینے کے بعد میں نے جمع کروانا ہوتا ہے. تو لینڈ لارڈ نے کہا کہ آپ کے گھر والے کو فیکٹری ہے, کارخانہ ہے. اس نے کہا جی نہیں, بس عام نارمل فیملی ہے. لینڈ لارڈ نے پھر کہا کہ آپ کو ایک میں شارٹ کٹ بتاتا ہوں, پیپر بھی بن جائیں گے, جاب کا بھی کوئی مسئلہ نہیں, کرائے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں, اور اسٹڈی جو فیس ہے نا یونیورسٹی کی وہ بھی نہیں آپ نے دینی. لڑکی بڑی خوش ہوئی کہ ایک ایڑی گدڑ سی مینوں بابا دسن لگا, ایک ہی کر لگا. اس نے کہا کہ میں آپ کو سپانسر کر دیتا ہوں ایز اے مائی وائف, میں اپنی بیوی کے طور پہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے پیپر بنوا دیتا ہوں. یہ لڑکی تھوڑی چونک گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہو اور یہ سارا کچھ. اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ٹینشن نہ لو, ہم کسی کو نہیں بتائیں گے, کریں گے نکاح, کوئی غلط کام نہیں کریں گے, زنا وغیرہ نہیں کریں گے, کریں گے نکاح. اور آپ اپنے گھر والوں کو نہ بتانا, میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گا, اور ہم پیپر دیتے ہیں, جو آپ کے پیپر مل جائیں گے تو پیپر لے کے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہوگا تو رہ لینا, نہیں رہنا ہوگا تو آپ کی مرضی, میں آپ کو چھوڑ دوں گا. لڑکی نے 2-3 دن سوچا, مشورہ کیا ہوگا آف کورس آپ نے کسی بھی, اور کہا ٹھیک ہے مینوں منظور ہے جی, چلو قاضی کو چلیے. نکاح ہو جاتا ہے. اب یہ لڑکی وہ شیئرنگ میں رہنے کے بجائے اس کے ساتھ بیڈ روم میں رہتی ہے, یعنی کہ مالکن گھر کی بیگم. نکاح ہو گیا نا بھائی, شادی ہو گئی, حلال کام ہو گیا. یہ بندہ جو ہے نا اس نے کچھ 5-6 مہینے یوز کیا, تو اس کے بعد پھر جناب اب اس بندے کی کوشش تھی کہ بڈھی کدی نٹ جے نا میرے کو, کیونکہ میں تو پیپر بنوانے نہیں, میں نے تو پاسے ہی نہیں پہنا پیپراں والے. دل میرا وہ جڑا بھر گیا, لیکن یہ کڑی نٹ جائے اپنے آپ ہی دوڑ جانا مجھے چھڈ کے. لیکن وہ لڑکی اس کو روز کہے کہ نہیں میرے پیپر بناؤ. بہرحال اس نے اس کو تھوڑا سا تھریٹ کیا کہ دیکھو میں نہیں بنوا سکتا, میرے یہ مسائل ہیں, یہ وہ, آپ ایسا کہ آپ ہم طلاق میں آپ کو دے دیتا ہوں, طلاق لے لو, کہ اور کوئی تلاش کر لو, اپنی عمر کا کوئی تلاش کر لو. بہرحال اس نے جناب جب یہ باتیں اس سے کی تو لڑکی کے پاؤں سے زمین نکل گئی. آخری جو اس کی جو تھی نا, وہ بھی ابھی اس کے پیپر اپلائی نہیں کیے تھے, تو وہ جناب پیروں تھوڑے زمین نکل گئی. بڑی پریشان ہوئی, کیا کر سکتی تھی. اس نے کہا کہ اگر آپ نے میری شکایت کی تو بھائی میں نے تو آپ کو زبردستی کو کیا ہی نہیں ہے, ہم نے تو نکاح کیا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں اگر ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا, لیکن قاضی کا پیپر تو ہمارے پاس ہے نا. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جی پولیس کو جا کے جی بڈھے نے میری عزت لوٹی ہے. بھائی میری بیوی تھی, میں نے آپ کو چھوڑ دیا. اگر آپ زیادہ شور شرابہ کرو گی تو میں کہہ دوں گا امیگریشن والوں کو کہ یہ لڑکی جو ہے نا اس نے مجھ سے شادی کی تھی پیپروں کے لیے, مجھے کہہ رہی ہے میرے پیپر بناؤ, تو میں نے کہہ دیا میں نہیں بنوا سکتا اس طرح کے پیپر, یہ غلط کام ہے, تو اب مجھے یہ بلیک میل کر رہی ہے. وہ لڑکی ڈر گئی, کیا ہوگی تو بابا مینوں پھسا ہی نہ دے. وہ چپ کر کے بیٹھ گئی. یہ ساری سٹوری جب ان کی سہیلیوں نے اس لڑکی نے مل کے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ مجھے بتائی, صرف اس لیے بتائی کہ میں ایک ویڈیو بنا دیں کہ خدا کے لیے جو لڑکیاں یہاں پہ اسٹڈی کے لیے باہر جاتی ہیں, اگر اس طرح کا ان کو لالچ دیا جاتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ صرف جسم کے ساتھ کھیلنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے, لیگل جواز ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی کسی کے کام نہیں آتا. اس طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں پلان کے تحت کہ جی اچھا تمہیں نہ بیاہ کر لیا, اسی کسی نے دساں گے نہ, تو اسی کٹھے رہاں گے, پیپر بنا, سب جھوٹ فراڈ اور جسٹ کسی کی عزت لوٹنے کا ایک سیدھا اور قانونی جواز ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو دوستو جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ جو پیپر لینے کا جنون ہے نا وہ انسان کو تباہ کر رہا ہے. جو بندہ ابھی پاکستان بیٹھا ہے نا, اچھا بڑی مزے کی بات ہے کہ جو مجھے کمنٹ کرتے ہیں نا, ابھی ان کے پاس نہ کوئی بینک سٹیٹمنٹ, نہ کوئی ویزا ہے, نہ کوئی پلان ہے, اور ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی جائے بھی نہ. سوال مجھے کمنٹ میں سب سے پہلے پتہ کیا کہتے ہیں, بھاجی کہڑے ملک جاواں تے پیپر چھتی بن جان گے. اب اندازہ کریں کہ ابھی اس کا باہر جانے کا چانس ہی کوئی نہیں ہے. تو سوال یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ بھاجی کہڑا ملک چھتی پیپر دیتا ہے. پھر میں اسے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کا ویزا کس ملک کا لگے گا. نہیں جی ویزا ووزا کوئی نہیں ہے, میرے کو ہے گا. میں نے کہا آپ کے پاس کوئی 70-80 لاکھ روپے کی بینک سٹیٹمنٹ ہے. نہیں بھاجی اتنا پیسہ کتنے ساڈے کو. تو میں نے کہا تینوں پیپراں دی پہਲਾਂ پی گئی ہے, پہلے تیاری کرو کہ باہر جاؤ. آپ باہر جا لو, چلے جاؤ, پیپروں کا بعد کا مسئلہ ہے. ہر بندے کی زبان کے بھاجی پیپر کے نہیں بن گے,
سان جھوٹ ماریے، قرآن چکیے، قسماں چکیے، جو مرضی کریے، سانو کو پیپر بس دے دے. یہ ہوتا ہی ہے نا، اکثر ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ اپیل آپ کرتے ہیں نا اسائلم کی، تو وہاں پہ آپ کو آپ کی مذہبی کتاب کا حلف دینا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ مسلمانوں سر پہ قرآن رکھتے ہیں کہ بھائی جو حلف لے کے جو کہیں گا سچ کہیں گا، لوگ رام نے چک کے ادھر مار دینا. آسٹریلیا میں ایسا ہوتا ہے. وہاں جب آپ کا نارمل پہلا انٹرویو ہوتا ہے تو اس وقت اس طرح کی قسمیں حلف نہیں ہوتا. جب وہ ریجیکٹ ہو جائے پھر آپ اپیل کرو کہ نہیں جی میرا غلط ریجیکٹ ہوا ہے، میں تو ڈیزرو کرتا ہوں، پھر وہ کہتے ہیں آ جا. پھر ادھر جو ہے نا حلف لیتے ہیں. اگر کوئی کرسچن ہے تو ان کی جو اپنی مذہبی کتاب ہے بائبل، اس پہ کریں گے. یہ وہ مسٹ کرتے ہیں اور لوگ جو ہے چک جاتے ہیں، اور گارنٹی پھر نہیں ہوتی کہ پیپر ملنے ہیں کہ نہیں. خدا کے لیے محنت کریں اور تھرو پراپر چینل، جو رستہ قانونی ہے، جو پیپروں کا بھی رستہ ہے، ویزے کا بھی رستہ ہے، وہ رستہ اختیار کریں. ڈنکیاں شنکیاں جنٹاں دے چکراں جو نکل جاؤ. سب تانوں چونا لا رہے ہیں، روز ایف آئی والے پڑھ لیندے نے بندے. آج کل نواں ٹرینڈ چلیا تھا کہ جی اب جو ہے نا زمینی روٹ ڈنکی کا وہ تو بند ہے. آپ ایئرپورٹ پہ کیا کرتے ہیں ایجنٹ، وہ جعلی کارڈ بنا دیتے ہیں ان کو، جو ہے نا وہ اٹلی کا پرمٹ یا لتھوینیا کا پرمٹ یا ترکی کا پرمٹ، اور وہ ایئرپورٹ پر دے کے تو چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایئرپورٹ والے نے آ جاؤ ادھر، ایجنٹ بھی آ جائے، تسی بھی آ جاؤ. کیا فائدہ، پیسے بھی گئے اور جیل میں. ویڈیو کیسی لگی؟ اچھا یہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، کچھ لوگوں کو یہ ویڈیو میں یہ میری باتیں بڑی بری لگتی ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی کیڑا کام شروع کر کے بیٹھ گیا. لیکن جو باہر لوگ موجود ہیں وہ میری بات سے ایگری ہوتے ہیں، کہتے ہیں باجی گل این جی ہے، ہر کام این جی ہوں پہ باہر کے ملکوں کے. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. جہاں رہے خوش رہیں، اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.